بہتر ہوتا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ آپ نے ایک حدیث یہاں پر کہا فیض بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے امت میں سے 1000 لوگ اگر اللہ تعالیٰ ایسا فرمائیں گے کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں تو ان میں سے 999 جہنم کو جائیں گے اور ایک جنت میں. شاید اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی کہا ہے کہ ان میں سے 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے اور ایک ہماری امت میں سے. تو میرا سوال اصل میں یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جس میں ہو, چاہے وہ نان مسلم ہو, غیر مسلم ہو یا مسلم. یہاں پر میں زیادہ تر غیر مسلمانوں کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو, اللہ اسے ہدایت دیں گا, تو اگر ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر مسلم ہے اور یہ اللہ سے ڈرتا ہے, اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے, تاکہ ہم جا کے اس کے پاس اللہ کا پیغام پہنچائے اور ان پہ محنت کرے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. جزاک اللہ خیر. بھائی کے سوال کا پہلا حصہ تھا کہ وہ جو حدیث ہے 999 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو دیکھیے ایک روایت تو ایسی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, صحابہ بہت رو پڑے. دوسری ایک روایت میں الفاظ جو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی سیر کے لیے گئے تھے تو آدم علیہ السلام کو پہلے آسمان پہ دیکھا. آدم سیدھے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, الٹے ہاتھ پہ دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے, تو بتایا کہ آپ کے جد اعلیٰ ہے, آپ کے والد آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام نے کہا آؤ پیارے بیٹے, ملاقات کی, آپ نے سلام کیا, آپ نے سلام کا جواب دیا. اس کے بعد ملاقات ہوئی. پھر جبرائیل سے پوچھا کہ یہ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں, الٹے کی طرف روتے ہیں. تو کہا جبرائیل علیہ السلام نے ان کو سیدھے ہاتھ کی طرف ان کے جنتی لوگ بتائے جاتے ہیں جو ان کی اولاد میں سے ہوں گے, اور الٹے ہاتھ کی طرف یہ اپنی نسل میں سے جہنمی دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں, مایوس ہو جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بیان کیا صحابہ کو کہ جو ہے 1000 میں سے 999 جو ہے آدم علیہ السلام کی نسل سے جو ہے جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ تو بہت خطرناک بات ہے. تب اس حدیث میں اضافی الفاظ یہ کہ خوش ہو جاؤ 999 یاجوج اور ماجوج سے ہوں گے اور ایک تم میں سے ہوں گا. ٹھیک, لیکن کچھ روایتوں میں بات آ کے یہاں ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ پوری انسانیت کا انالیسس بھی کریں, فل ہیومینٹی کا, ٹھیک, تو آج مسلمان کتنے دنیا میں گزر رہے ہیں؟ 130 کروڑ, 140, 150 کروڑ سمجھ لیجیے. دنیا کی آبادی 700 کروڑ ہے. تو 700 کروڑ میں سے صرف 150 جو ایمان والے ہیں, تو آٹومیٹیکلی ریشو دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے. 700 کروڑ میں سے ان 150 کروڑ میں سے کتنوں کو آپ توحید پرست سمجھتے ہیں؟ اکثریت تو ایسی زندگی گزار رہی ہے کہ مسلم اور غیر مسلم کا فرق بھی نہیں سمجھ میں آتا کچھ تہذیبوں میں, تو سوائے رنگت کی اور کچھ ٹریڈیشنل ڈفرینسز کی. رنگ کا ڈفرینس ہوتا ہے, ایک ہرا اور لال کا فرق محسوس ہوگا, آڑے اور کھڑے کا فرق محسوس ہوگا, باقی کچھ باقی تو کبھی تو فرق بھی محسوس نہیں کر پائیں گے کہ یہ مسلمان ہے. سمجھ رہے آپ ہے نا؟ تو کتنے لوگوں کو امید کرتے ہیں آپ کی وہ توحید پرست ہوں گے؟ پھر توحید پرست اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہوں گے جو فرسٹ فیز میں جنت میں جائیں گے؟ اگر ویسا بھی اگر ریشو نکالے بہت قلیل تعداد ہے یہ. دوسرا, کچھ محدثین اس کی شرح ایسی کرتے ہیں کہ یہ تمثیلاً مثال کے طور پہ کہا گیا ہے, واللہ عالم, مطلب میں تو اس کو یقینی طور سے 1000 میں وہ, لیکن کچھ مثال کے طور پر کہ بہت سارے لوگ جنت جہنم میں جائیں گے اور بہت اقلیت میں لوگ پرسنٹیج وائز جنت میں. یہ معنی بھی ہو سکتا ہے اس کا, واللہ عالم جو بھی ہے. لیکن ایک حدیث تو یہاں ختم ہو جاتی, دوسری میں اضافہ ہے یاجوج اور ماجوج سے ہو. لیکن صحابہ کا خوف کھانا, اس پر ڈرنا اس چیز کی دلالت ہے کہ انہوں نے اپنی نفسوں کو اس میں لیا. باقی واللہ عالم اس کا کیا معنی ہے. دوسرا معنی سوال کیا کہ جیسے میں نے کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ ہدایت کی طرف آتا ہے, تو اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کیسے پتہ چلے اللہ سے ڈرتا ہے تاکہ ہم اس تک اسلام کا پیغام پہنچائیں؟ دیکھیے خشیت الہی, اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی ایک علامت انسانوں میں, چاہے وہ یہود ہو, نصارہ ہو یا کوئی اور مذہب کا ہو, ایک علامت یہ ہے کہ وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے بہت ڈرتا ہے. مطلب مثال کے طور پر غیر مسلم ہے پھر بھی جو ہے شراب سے اپنی نفس کو بچاتا ہے. لیکن شراب پینے سے ورلڈلی نقصان ہو بولتا ہے, دنیاوی نقصان یہ ہے کہ میں آؤٹ آف مائنڈ ہو جاؤں گا, میری ماں اور بہن میں فرق نہیں محسوس ہوں گا, تجارت چلے جائیں گی, وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کچھ صحابہ کی زندگی اگر آپ لے لیں, نبوت سے پہلے کی آپ وسلم کی زندگی اور کچھ صحابہ کی, تو یہ لوگ بھی وہ سلیم الفطرت لوگ تھے. کبھی شرک نہیں کیا, کبھی کسی خرافات میں نہیں, کبھی شراب خوری میں نہیں. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی سیرت آپ دیکھیے, اس زمانے میں شراب عام تھی, آپ نے کبھی شراب نہیں پی. زنا عام تھا, آپ نے زنا نہیں کیا, اپنے نفس کو پاک رکھا آپ نے. سمجھتے ایسے لوگ ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. اور یہی لوگ تھے جو پہلے ایمان لے کر آئے تھے, جلدی جلدی کود پڑے تھے اسلام کے اندر, اس لیے کہ وہ پہلے سے بچتے تھے. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ڈھونڈ رہے حقیقت کو, ڈھونڈ رہے, اچھائی کو حکم دے رہے, برائی سے روک رہے, جو ان کو سمجھتا تھا. اسلام نہیں آیا تھا نا, کسوٹی نہیں تھی, کر رہے تھے. اسلام آتے کود پڑے اسلام, یہودی بنے, پھر لگا ایک یہودی, ربی نے کہا کہ اللہ کا غضب جب تک نہ ہو تو تم سچے یہودی نہیں ہو سکتے. تو کہا میں اللہ کے غضب سے بچ کے تو آیا تھا یہاں,
عیسائی بن گئے. ایک عیسائی نے کہا جب تک تم گمراہ نہیں ہوں گے یا کچھ غلط کام نہیں, عیسائی نہیں ہو سکتے. کہا میں گمراہی سے بچنے تو آیا تھا, وہ بھی چھوڑ دیا. جیسے اسلام کو دیکھا پھر اسلام قبول کر لیا آپ وسلم کے ہاتھ پہ, اور بہت لمبا سفر کیا. تو ایسے لوگ ہر زمانے میں ملیں گے, گو ان کی تعداد بھی کمی ہوں گی. تو آپ کسی ایک انسان کو دیکھیں کہ دنیا سے ہٹ کر لوگ پارٹیز انجوائے کر رہے ہیں نائٹ میں, نان مسلمس کچھ ہے جو نہیں انجوائے کرتے, وہ کہتے نہیں غلط ہے. کہیں نہ کہیں ان کے دل کے اندر ایک بات ہے کہ یہ کرنے سے دنیاوی نقصان ہو سکتا ہے, یا یہ سن ہے, یا یہ درست نہیں ہے. آپ سمجھ جائیے ان کے اندر کچھ نہ کچھ اچھائی کا مادہ جذبہ ہے. حق کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. کچھ نان مسلم ہوتے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, حق کے لیے گواہی دے رہے ہیں. سمجھ جائیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اصول پیمانے زندگی میں ہے, کوئی ڈر ہے جو ان کو مجبور کرتا ہے کہ یہ حق کا ساتھ دے, اور حالانکہ برائی ہر طرف چل رہی. تو آپ ایسے لوگوں کو بہت آسانی سے ٹارگیٹ کر سکتے ہیں ایک مجمع میں سے کہ کون ہے. جب آپ دیکھتے ہیں ان میں خصلتیں, یہ خصوصیتیں, تو ان کے سامنے پھر اسلام کی اچھائیاں رکھیں, ان صحابہ کے واقعات رکھیں جو ایسے ہی تھے فطرت میں جیسے یہ آج ہے, کہ برائی سے بچتے ہیں, برائی میں ملوث نہیں ہوتے. بہت سارے نان مسلم میں نے بھی دیکھے اپنی زندگی میں, سارے لوگ عیاشی میں لگے لیکن وہ کبھی نہیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ ہے پھر بھی وہ بولتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے نا یار, ایسا نہیں ہونا چاہیے نا انسان نے. کتنی بڑی بات ہے نا, مسلمان نہ ہو کر کسی عیاشی کو برا سمجھ رہا ہے. آج تو مسلمان کسی عیاشی کو دیکھ کر کہہ رہا کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی کرتا تھا. حالت یہ ہے, اور وہ کہہ رہا ہے نان مسلم. ٹھیک نہیں ہے نا. کہیں نہ کہیں اس میں ایک چیز, ایک مادہ ہے اچھائی کا کہ وہ قبول کرتا ہے حق کو. ایک مادہ ہے وہ ڈرتا ہے آخرت سے. آخرت مطلب اس کے نزدیک جو بھی مرنے کے بعد ایک زندگی ہے, جس کو بھی اس کو جواب دینے کا وہ رکھتا ہے, اس کو بھی حقیقت نہیں معلوم ہے نا. تو ایسے لوگ آپ کو جب بھی دکھے, اصول والے, ضبط والے, حق کا ساتھ دینے والے, ان لوگوں کو ضرور آپ حق کی بات بتائیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں لاکھ بتانے کے باوجود بھی کبھی کبھار لوگ حق کو نہیں لاتے ہیں. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے اسلام کو سمجھ لیا تھا. سمجھنے کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے سے کہا علی تمہارا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہتے ہیں اس بات کو مان لو, تمہارے بھائی وہ سچ کہتے ہیں, وہ حق ہے, لیکن خود ایمان نہیں لائے. تو یہ تو ہے ہمارا کام, لیکن ایسے لوگوں کو پہنچانا ہے. ایمان لائیں گے نہیں لائیں گے یہ ان کا پارٹ ہے, لیکن ہمارا کام ہے ہم کوشش کریں. اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کے اندر اچھائی کی طرف رغبت ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے, یا جس کو بھی وہ سمجھتے ڈر ہے, یہ ڈر ان کو انشاءاللہ عزیز جب حقیقتیں آپ واضح کریں گے سمجھ میں آئیں گی. آج نہیں کل ان کو کمپل کریں گا کہ وہ جو حق کی طرف جھکے, رجحان لائے, اور ہو سکتا ہے ایمان لانے کی وجہ بھی ہو. لیکن بلا تفریق ہم ایز اے دائی, وہ مدعو ہے ہمارے, بلا تفریق ہمارا کام ہے سب تک پہنچانا. ہم مطلب انالیسس نہ کرتے بیٹھے کون اس میں سے وہ ہے, غور کر کے ان کو اسپیشل دعوت دے. لیکن کتنے بھی عیاش اور عیش پرست لوگوں کو بھی ہم دیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں بہت سارے عیش پرست لوگ بھی ایمان لے کر آئے. جیسے کیٹ اسٹیون کی زندگی آپ پڑھی یوسف اسلام کی, کتنے عیش پرست تھے, اور کتنا نام تھا 1970 کے اندر, تو ٹاپ موسٹ وہ سمجھو ایک لیرکس مطلب سنگر تھے, اور یہ تھا, اور خوب نام تھا دنیا بھر میں. دنیا کی ساری عیش, سارا نشہ, ساری چیزیں کر چکے تھے, سارا جو حرام کاری سب کر چکے تھے. لیکن زندگی خالی تھی, پھر بھی تھک گئے تھے نا. نشہ کرتے کرتے ایک لیول پہ آدمی تھک جاتا نشے سے, برائی کرتے کرتے ایک لیول پہ برائی سے تھک جاتا, پکچر دیکھتے دیکھتے ایک لیول پر بولتا پکچر نہیں کچھ اور چاہیے, گندی چیزیں دیکھتے دیکھتے وہ ایک زمانہ آتا بولتا بس ہو گیا. ہر چیز کا ایک لمٹ ہے. اچھائی میں لمٹ لیس ہے, معلوم جتنا کرتے جائیں گے اور ہے, جتنا کرتے جائیں گے اور ہے. برائی میں ایک لمٹ ہوتی ہے. تو وہ سب کچھ کر چکے تھے, تھک گئے تھے, تو بدھزم کی طرف چلے گئے, پھر جوڈائزم کی طرف چلے گئے, اور پھر اسلام کی طرف آ گئے. تو ہم بلا تفریق ہم تو سب میں دیں گے, لیکن کچھ ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, اور ان تک پیغام جو ہے پہنچا سکتے ہیں اسپیشل. ورنہ ان جنرل ہمارا کام ہے کہ اسلام کا پیغام ساری انسانیت تک ہم پہنچاتے رہیں. چونکہ ہم دل کے حال جانتے نہیں کس سے کیا ہے, لہٰذا ہمارا کام سب کو ہے. کچھ لوگوں کے ظاہر اگر اوصاف کریکٹرسٹکس دکھے تو بہرحال اسپیشل ان کو ہم دے سکتے ہیں. السلام علیکم فیض بھائی.